السلام علیکم۔ میں نے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے حوالے سے، ان کے خیالات کے حوالے سے بہت ساری ویڈیوز کی، کوئی 8-10 سے زیادہ میں نے ویڈیوز کی ہیں، اور ان کے خیالات کا میں نے تنقیدی جائزہ لیا۔ میں اس تاثر میں تھا کہ شاید ان کے مقلدین کچھ پڑھے لکھے ہیں، لیکن جس طرح کے میں نے کمنٹس دیکھے اس سے چلے وہ بھرم بھی کھل گیا کہ آ، ان کے مقلدین بھی دوسرے مولویوں کی طرح بالکل وہ اندھے مقلدین ہی ثابت ہوئے۔ مثلا ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ میں نے ایک بات کہی کہ بھئی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے یہ انویسٹیگیٹ نہیں کیا، یا اس کو جان بوجھ کے چھپایا انہوں نے، کیونکہ کتابیں وغیرہ تو پڑھتے تھے، وہ جان بوجھ کے چھپایا انہوں نے کہ بھئی یہ دنیا میں جو پریمیٹیو ایکیومولیشن آف ویلتھ ہے وہ کیسے ہوا، ابتدائی جو سرمایہ کا ارتکاز ہوا وہ کیسے ہوا۔ ڈاکٹر اسرار صاحب اتنے علمی اور شعوری طور پہ ان میں اتنی عدم پختگی نہیں تھی کہ ان کو یہ پتہ نہیں ہو، اور اگر نہیں پتہ تو یہ بہت ہی کمال کی بات ہے۔ اور پھر وہ معیشت پہ انہوں نے پورے لیکچر دے ڈالے، اور اگر انہیں پریمیٹیو ایکیومولیشن آف ویلتھ کے حوالے سے انہوں نے انویسٹیگیٹ نہیں کیا۔ اگر میرا یہ فرض کریں کہ آرگیومنٹ ہے جو میں نے ڈاکٹر اسرار احمد کے لیکچر کے جواب میں دیا، جو انہوں نے ایک معیشت پہ لیکچر ہے، یوٹیوب پہ موجود ہے، انگریزی میں بھی اس میں کہا، زیادہ تر انگریزی میں، کچھ اردو میں بھی باتیں کی، تو میں نے اگر ایک یہ کاؤنٹر کیا کہ بھئی دنیا میں جتنے بھی امیر ممالک ہیں، ڈاکٹر اسرار احمد کی آپ ساری تقریریں سن لیں معیشت پر، اس میں وہ یہ امپریشن دینا کی کوشش کرتے ہیں جی آپ حلال سے کمائیں، اور یہ مثلا کہ کوئی شخص حلال سے امیر بن سکتا ہے، جو قانونی طریقے ہیں یا آئینی طریقے ہیں یا حلال طریقے ہیں اس سے امیر بن سکتا ہے۔ تو دنیا کی یہ جو 500 فیملیاں ابھی جو امیر ترین ہیں، اس میں بتا دیں کون حلال سے بنا ہے۔ ہندوستان کی جو امیر ترین فیملیاں ہیں، پاکستان کی جو امیر ترین فیملیاں، امریکہ کی جو امیر ترین فیملیاں ہیں، خود امریکہ میں جو 12 بڑی کمپنیز ہیں ان کا جو ہے نا وہ ٹیکس انڈا ہے، زیرو ہے، کچھ نہیں دیا انہوں نے، ٹھیک ہے، بڑے پیمانے پر۔ بالکل اسی طرح اگر آپ تاریخی طور پہ دیکھیں کہ جو امیر ممالک ہیں یا امیر انڈیویجولز ہیں، اس پہ میں نے الگ سے بھی ویڈیو کی ہیں، وہ اگر آپ دیکھیں گے تو وہ آ جائیں گی۔ تو میں نے ڈاکٹر اسرار کی ریفرنس سے ڈاکٹر اسرار کے مقلدین سے پوچھا، ان کے فالوورز سے پوچھا، لازم بات ہے وہ حیات نہیں ہیں لیکن ان کے صاحبزادے ہیں، ان کی پوری تنظیم ہے، اگر چاہیں تو وہ جواب دے سکتے ہیں کہ نہیں۔ تو یہ بتایا جائے کہ بھئی دنیا میں کون سا ملک، اگر ہم ممالک کی مثال لے لیں، وی ڈو ناٹ ایکسیپشنلائز ان آرگیومنٹ، وی جسٹ جنرلائز، تو ہم جنرلائز، وی آر جسٹ ٹرائنگ ٹو جنرلائز، تو ہم جب جنرلائز کرتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ امریکہ اگر دنیا کا ایک امیر ترین ملک ہے، اور میں نے ڈاکٹر اسرار احمد کی ویڈیو کے جواب میں اگر یہ بات کہی کہ بھئی امریکہ اگر ایک دنیا کا امیر ترین ملک ہے، اور ہارورڈ زن سے لے کر رائے کسانڈرا تک، اور رائے کسانڈرا سے لے کر جو ہے مائیکل پرینتی تک، نمبر آف ہسٹورین یہ کہتے ہیں کہ جی وہ ظلم و ستم، ناانصافی، نسل کشی، اس کے وجہ سے جو ہے اس کی امارت میں ایک بڑا کردار ہے، تو ڈاکٹر اسرار کے کسی بھی مقلد کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ اگر میں کہیں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ جی 100 ملین سے زیادہ جو ہے وہ ریڈ انڈینز کو مارا گیا، 12 سے 55 ملین کے قریب سیاہ فام افراد کو لایا گیا، لاکھوں کی تعداد میں، کچھ جو سیاہ فام آتھر ہے وہ تو کہتے ہیں کہ 40 لاکھ جو سیاہ فام افراد ہیں ان کو خالی مڈل پیسج میں بیچارے وہ مرے، لیکن لاکھوں کی تعداد میں مارا گیا، جانوروں کی طرح ان کو پکڑ کر جو ہے وہ زنجیریں باندھ کر جو ہے ان سے کام کرایا گیا، شروع میں ریڈ انڈین سے کام کرایا گیا، پھر اس کے بعد یہ جو ہے ملینز کی تعداد میں جو آئرلینڈ سے اور دوسرے یورپ سے لوگوں پر ظلم و ستم کر کے ان کو جانوروں کی طرح کام کرا کے جو ہے وہ برسوں کام کروایا، اور اس کا رزلٹ یہ ہے کہ امریکہ جو 12 سے 55 لاکھ غلام لایا، جس نے لاکھوں کی تعداد میں لوگ مارے، آج وہ دنیا کا امیر ترین ملک ہے۔ تو یا تو ڈاکٹر اسرار کے مقلدین آتے اور وہ کہتے نہیں جی ریڈ انڈینز تو 5 بندے مارے تھے ٹوٹل ریڈ انڈینز کے، آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں کہ 100 ملین مارے ہیں؟ کہاں سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی 90% آبادی کو مار دیا؟ اگر میں نے کرسٹوفر کلارک کا یا کسی اور ہسٹورین کا حوالہ دیا تو وہ کوئی دلیل لے کر آتے کہ نہیں آپ تو غلط کہہ رہے ہیں، کرسٹوفر کلارک نے یا رائے کسانڈرا نے یا ہارورڈ زن نے کہیں نہیں کہا، یہ تو آپ غلط کوٹ کر رہے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں کی۔ اسی طرح میں نے ان کو ایک کرونالوجیکل آرڈر میں بات کی کہ اب اس کے علاوہ برطانیہ ایک اگر امیر ترین ملک ہے تو پاٹھک کی جو ریسرچ ہے کولمبیا یونیورسٹی کی، انڈین انٹلیکچوئل، اس نے کہا کہ 45 ٹریلین ڈالر صرف ہندوستان سے برطانیہ لوٹ کر گیا ہے،
اور ششی تھرور نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جو فیمنز آئی ہیں بہار، بنگال، اڑیسہ اور دوسرے علاقوں میں جو فیمنز آئی ہیں، جو قحط آئے، 35 ملین لوگ، 3.5 کروڑ لوگ اس میں مرے۔ ایک اور ریسرچر ہے جس نے تو برطانیہ پہ بڑا الزام لگایا کہ 10 کروڑ کے قریب، 100 ملین لوگ برطانوی سامراج کے دور میں ہندوستان میں مرے ہیں، وباؤں سے اور دوسری وجہوں سے، جو صحت کی سہولیات یا برطانوی پالیسیز کی وجہ سے۔ اب ڈاکٹر اسرار کے مقلدین یا فالوورز بجائے اس کے کہ میری اس بات کو چھوڑتے، میرا آرگیومنٹ یہ ہے کہ ڈاکٹر اسرار نے یہ امپریشن دیا کہ جی آپ حلال سے امیر بن جائیں تو آپ انجوائے کریں اور یہ کریں۔ میرا یہ سوال ہے بھائی، حلال سے کون امیر بنا ہے؟ چاہے ممالک ہوں، چاہے وہ انڈیویجولز ہوں، وہ کہیں مجھے دکھا دیں کہ کتنے لوگ بنے۔ ایکسیپشنز کی ہم بات نہیں کرتے، تاریخ میں آرگیومنٹ میں جو ہے نا وہ ایکسیپشنز کاؤنٹ نہیں ہوتی۔ اگر ایک لارڈ بدھا اپنے تخت و تاج کو چھوڑ کے چلا گیا، یا ایک رام نے جو ہے وہ اپنے تخت و تاج کو چھوڑ دیا خون خرابے سے بچنے کے لیے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے حکمرانوں کی یہ تاریخ ہے۔ حکمرانوں کی تاریخ تو یہ ہے کہ یہ ہمارے جو آٹومن امپائر، جن کے تعریف و توصیف میں ہم زمین و آسمان کی قلابیں ملاتے ہیں، یہ فریٹریسائٹ کرتے تھے، برادر کشی کرتے تھے۔ ایک بھائی اگر اقتدار پہ چڑھ جاتا تھا تو سارے بھائیوں کو مار دیا کرتا تھا۔ یہ جو پوری جانصاری فورس بنائی تھی، اس کی اب تاریخ پڑھ لیں۔ تو میرا آرگیومنٹ یہ ہے کہ بھئی امریکہ کو دیکھیں، وہ امیر ہے تو اس میں ظلم استحصال ہے۔ برطانیہ کو دیکھیں، وہ اگر امیر ہے تو ظلم استحصال ہے۔ فرانس اگر دنیا کے امیر ممالک میں ہے آج، اس نے الجیریا میں ملینز آف لوگوں کو، انڈو چائنا میں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو قتل کیا، 18 کالونیوں پہ اس نے افریقہ میں قبضہ کیا اس نے۔ بیلجیم دنیا کے امیر ترین ممالک میں، اس پر الزام ہے کہ اس نے 10 کروڑ لوگ مارے بیلجیم کانگو میں، لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کے اس نے ہاتھ کٹوائے، جو کنگ لیوپال تھا۔ تو یہ دلیل لے کر آتے جاپان آج امیر ہے، تو جاپان نے منچوریا میں جو کیا، نینجنگ میں جو بڑے پیمانے پہ خواتین کی جو ہے وہ عصمت دری کی، چینی خواتین کی، تو وہ ان حقائق کو جھٹلائیں پہ میں یہ ان کو بتا رہا ہوں کہ بھئی اگر آپ ایک کرونولوجیکل آرڈر میں دیکھیں کہ 14 سینچری میں پہلے پورچگال نکلا سونے کی لالچ میں، جب مانسی موسیٰ حج کرنے گیا اور اس کی یہ شہرت ہوئی کہ وہ راستے میں سونا لٹاتے ہوئے گئے، تو وہ اس کے پیچھے گیا افریقہ میں۔ پھر 1492 میں جو ہے وہ برطانیہ نے، اسپین نے جو ہے وہ کرسٹوفر کولمبس کو بھیجا اور لوٹ مار کی، ایسٹیک ان کا مایا ایمپائر کو لوٹ مار کی، وہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں بلکہ لوگوں کو وہاں پر مارا۔ اور یہ کیا محض اتفاق ہے کہ 15 سینچری کے اینڈ میں اور 16 سینچری کے شروع کی دہائیوں میں اسپین اور پرتگال لوٹ مار کر رہے ہیں، قتل و غارت گری کر رہے ہیں، ظلم و ستم کر رہے ہیں؟ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، جو کرسٹوفر کولمبس کے ساتھ بندہ گیا تھا، پریسٹ لاکیسس، اس کے یہ اکاؤنٹس موجود ہیں۔ لیکن ڈاکٹر اسرار احمد، اب تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ نہ انہوں نے اتنی ریسرچ کی، نہ ان کے مقلدین نے اتنی ریسرچ کی۔ تو اگر یہ وہ اکاؤنٹ پڑھ لیں، وہ اکاؤنٹ محفوظ ہیں اور وہ فرسٹ ہینڈ اکاؤنٹ ہیں، ٹھیک ہے، وہ فرسٹ ہینڈ اکاؤنٹ ہیں کہ کس طرح کا ظلم و ستم کیا۔ تو یہ 15 سینچری کے اینڈ میں اور 16 سینچری کے شروع میں پرتگال اور اسپین ظلم و ستم کر رہے ہیں، قتل و غارت گری کر رہے ہیں، لوٹ مار کر رہے ہیں، اور یہ امیر ملک بھی دنیا کے ہیں۔ بعد میں اس لوٹ مار میں جو ہے وہ نیدرلینڈ کود جاتا، ہالینڈ، جس کو ہالینڈ بھی کہتے ہیں، وہ امیر بن جاتا ہے، وہ گلوبل پاور بن جاتا ہے۔ اس کے بعد برطانیہ اور فرانس کود جاتے ہیں اس لوٹ مار میں، وہ بھی امیر بن جاتے ہیں۔ یہ محض اتفاق ہے۔ یہ نوم چامسکی نے جو بات کی، اس میں بڑا وزن ہے کہ یہ محض اتفاق ہے کہ دنیا کے جو کلونیل پاورز تھے وہ بھی گلوبل پاور ہیں۔ اگر آپ یہ کہیں گے جی کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ وہ امیر ہیں، وہ ایکسٹینشن ہیں، سیٹلر اسٹیٹ کی ایکسٹینشن ہیں، وہ بھی اسی لوٹ مار کا حصہ ہیں۔ پوری آبادیوں کو انہوں نے ڈیسیمیٹ کر دیا، ختم کر دیا۔ بالکل اسی طرح میں نے انڈیویجولز کی بات کی کہ بھائی آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو غلامی تھی، غلامی کی وجہ سے برطانیہ میں انشورنس کمپنی کو فائدہ ہوا، یہاں پر جو ہے برطانیہ میں اسٹاک ایکسچینج ساری کمپنیوں کو فائدہ ہوا برطانیہ میں۔ اسی طرح آپ جو شپنگ انڈسٹری ہے اس کو سارا فائدہ ہوا۔ ایون آکسفورڈ کیمبرج یونیورسٹی کے اسکول ہیں جو روڈ کے نام سے ہیں، وہ ایک پلانٹر تھا۔ لیورپول میں بہت سارے آپ کو ایسے سلیو ماسٹرز مل جائیں گے جنہوں نے ظلم و ستم کیا اور وہ کیا، استحصال کیا۔ ہندوستان سے جو لوگ لوٹ کر گئے آج بھی ان کے نام یہ ہیں، ان لوگوں کی لسٹ موجود ہے، کیونکہ برطانیہ ان کو جو ہے ابھی 2-4 سال پہلے تک ان کو جو سلیو آنرز تھے
پلانٹرز تھے ان کو برطانوی خزانے سے پیسہ دیتا رہا ہے، سب کی لسٹ ہے۔ تو انڈیویجولز ہوں، ممالک ہوں، جو ڈاکٹر اسرار کا دعویٰ ہے کہ حلال سے امیر بنے، حلال سے کون امیر بنتا ہے؟ ہمارے ملک میں ملک ریاض صاحب سے لے کر بہت سارے لوگوں کی لسٹ ہے جن پر الزامات ہیں، یہ میں الزامات نہیں لگا رہا، یہ الزامات چل رہے ہیں، سب کو پتہ ہے، عدالتوں میں کیسز ہیں کہ انہوں نے کتنا زمینوں پہ قبضے کیے، کتنے وہ کیے، اور وہ دنیا کی بڑی مسجدیں بھی بنواتے تھے اور وہ بھی کرتے تھے۔ میں نے تو ڈاکٹر اسرار کی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے اس طرح کی کوئی وہ کی ہو۔ جتنے بھی پاکستان کے امیر لوگ اٹھا کے دیکھ لیں بڑے بڑے، اور ان کو بتائیں، ہندوستان میں یہ جو پارسی ہیں یہ افیون کی تجارت میں جو ہے وہ انوالو تھے، افیون کی تجارت برطانیہ کے ساتھ کرتے تھے، اور آج وہ دنیا کے ہندوستان کی امیر ترین فیملیوں میں، اور بھی دوسرے آپ اٹھا لیں، ان کے استحصال دیکھ لیں، ظلم و ستم دیکھ لیں۔ اگر انہوں نے غلامی نہیں کی تو مجھے بتائیں پاکستان میں 5% فیکٹریوں کو جو ہے وہ یونینائزیشن بمشکل ہوگی۔ کون سا سرمایہ دار پاکستان میں فیکٹری بننے دیتا ہے، ہیلتھ انشورنس دیتا ہے، گروپ انشورنس دیتا ہے، پروویڈنٹ فنڈ دیتا ہے؟ ایون وہ امپلائمنٹ کا پکے کا لیٹر بھی نہیں دیتے۔ اسی طرح میں نے ڈاکٹر اسرار کا اگر کہا کہ ہائر اینڈ فائر کے رول کو وہ ڈیفینڈ کرتے ہیں، جس کو پوری مہذب دنیا انتہائی ظالمانہ سمجھتی ہے، ایون انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن جو ہے وہ اس کو انتہائی نامناسب سمجھتی ہے، تو آپ یہ دلیل لے کر آتے کہ ڈاکٹر اسرار نے تو کہیں جسٹیفائی نہیں کیا ہائر اینڈ فائر کے رول کو۔ ان کی دیکھ لیں وہ جو امریکہ میں اسلامک نظام پر انہوں نے جو بحث کی ہے، اور اسلامی نظام کے خد و خال بتائیں، معاشی نظام کے خد و خال، اس میں کہتے ہیں ہاں جی اسلام کہتا ہے آپ اس کو رکھیں، ہائر اینڈ فائر، کام کرے تو ٹھیک ہے ورنہ نکال پھینکیں۔ مثلا سرمایہ دار کی بدماشی کی جسٹیفائی کر رہے ہیں نا۔ پورے ایڈوانس کیپٹلسٹ ورلڈ میں سب سے گندے قوانین مزدوروں کے لیے امریکہ میں، اور ڈاکٹر اسرار نے ان قوانین کو ایک طریقے سے سپورٹ کیا۔ تو بجائے اس کے کہ آپ دلیل لے کر آئیں، آپ فیکس اینڈ فیگر پر نقطہ اٹھائیں، آپ حوالہ جات پہ نقطہ اٹھائیں، آپ ریفرنسز پہ نقطہ، نہیں جی ڈاکٹر اسرار اتنے بڑے عالم، اتنی دین کی خدمت، فار دا گاڈ سیک گیو می اے بریک۔ یہ اندھی تقلید سے خدا کے لیے نکلیں، نہ میری سنیں، نہ ڈاکٹر اسرار کی سنیں، نہ کسی اور کی سنیں۔ اب تو گوگل کے ٹائم میں، انٹرنیٹ کی دنیا میں، سائبر ورلڈ میں ریسرچ اتنی آسان ہو گئی ہے، دنیا بھر کے لاکھوں ریفرنسز، لاکھوں کیا کروڑوں ریفرنسز، کروڑوں کتابیں دستیاب ہیں، اور مفت بھی دستیاب ہیں۔ خدا کے لیے ان کو پڑھیں۔ کب تک ہم یہ بھاگتے رہیں گے، کبھی مودودی کے پیچھے، کبھی ڈاکٹر اسرار کے پیچھے، کبھی مولانا قطب کے پیچھے، کبھی غزالی کے پیچھے، کبھی ابن تیمیہ کے پیچھے؟ کچھ عقل بھی ہمیں استعمال کرنی چاہیے خدا کے لیے، کہ عقل استعمال کریں اور ان باتوں کو رکھیں۔ بھئی ڈاکٹر اسرار کا ٹھیک ہے دعویٰ ہے، ان کا دعویٰ بصد احترام ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں انہوں نے ایک دعویٰ کیا، اس دعوے کو پھر خود اس کا جواب تلاش کریں نا۔ مجھے چلیں آپ بتا دیں، آپ کوئی کاؤنٹر ویڈیو کر دیں، پوری تنظیم اسلامی بیٹھی ہوئی ہے، تنظیم اسلامی کاؤنٹر ویڈیو بتا دیں، لسٹ بتا دیں بندوں کی کہ جی یہ بندے دنیا میں امیر بنے۔ امریکہ اگر امیر بنا تو غلامی کی وجہ سے بنا نہیں بنا، رuthless ایکسپلائٹیشن کی وجہ سے نہیں بنا، امپیریلزم کی وجہ سے نہیں بنا، بدماشی کی وجہ سے نہیں بنا، اس وجہ سے امریکہ امیر بنا ہے۔ تو یہ پوری سرمایہ داری کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ کروسیڈز کے دوران پہلے انہوں نے بازنطینی سلطنت کو لوٹا، یروشلم کو لوٹا، خود یورپ کے ممالک کو لوٹا۔ دنیا کا جو پہلا بینک پیرس میں قائم ہوا وہ لوٹ مار کا نتیجہ اور ڈونیشن کا نتیجہ تھا۔ پھر انہوں نے جو الاندلسیہ میں چھوٹی چھوٹی مسلم ریاستیں تھیں ان کو لوٹا۔ ایون کروسیڈرز نے بچوں کو بیچا، جو بچے جہاد لڑنے کے لیے جا رہے تھے۔ تو یہ جو اٹلی کے جو سرمایہ دار تھے، جو کشتیاں بناتے تھے، انہوں نے ان کو سلیو مارکیٹ میں لے جا کے بیچا، اور دنیا میں سب سے پہلے سرمایہ داری اٹلی میں ڈیولپ ہوئی ہے۔ فرانس کا لوٹ مار میں سب سے زیادہ حصہ تھا جو کروسیڈ کی جنگ ہوئی تھی، دنیا میں پہلا بینک وہاں بن رہا ہے۔ اب آپ آگے یا تو مجھے دلیل دیں کہ نہیں جی دنیا میں کا پہلا بینک وہاں نہیں بنا، یہ تو آپ غلط کہہ رہے ہیں، وہاں بنا، اور اٹلی میں بنا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اٹلی میں بنا، کچھ کا کہنا ہے فرانس میں بنا۔ تو فرانس میں میرا خیال ہے کہ فرانس میں بنا، کیونکہ وہاں پہ جب کروسیڈرز پوپ نے اعلان کیا اور وہاں سے وہ لوٹ مار کر کے لے کر آئے راستوں میں، اور یورپ میں بھی لوٹا انہوں نے، بھائی اپنی کرسچن اسٹیٹس کو بھی لوٹا، اور لوٹ مار کے نتیجے میں پہلا بینک آ رہا ہے، لوٹ مار کے نتیجے میں اٹلی میں پہلی سرمایہ کاری ہو رہی ہے، سرمایہ داری ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر اسرار کہہ رہے ہیں نہیں آپ حلال طریقوں سے امیر بن سکتے، تو بھائی ہمیں بتائیں، برطانیہ، فرانس، جاپان، نیدرلینڈ، بیلجیم، اٹلی، جرمنی، یہ حلال طریقوں سے امیر بنے؟ انڈسٹریل ریولوشن سے پہلے
اکارڈنگ ٹو جیرن ڈائمنڈ انڈسٹریل ریولوشن سے پہلے 35% دنیا سامراجی ممالک کے قبضے میں تھی، اور 1945 تک 85% دنیا ان سامراجی ممالک کے قبضے میں تھی. لیکن ڈاکٹر اسرار کہہ رہے ہیں یہ حلال سے بنے. یہی ہوا نا ان کا. آپ کیا انفر کریں گے؟ تو بالکل آپ تمیز کے دائرے میں، تہذیب کے دائرے میں جو ہے وہ آپ کے پاس آرگیومنٹ ہیں، آپ کے پاس دلیلیں ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے کوئی حوالہ غلط دیا ہے، بجائے اس کے کہ اگر کوئی سلپ آف ٹنگ میری ہوئی ہو میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. لیکن اگر میں نے کوئی حوالہ غلط دیا ہے تو آپ کوٹ کریں، کامنٹس میں کوٹ کریں، بتائیں مجھے کہ یہ حوالہ آپ کا غلط ہے. میں بالکل سر تسلیم خم، میں بالکل اپنی غلطی کو مانوں گا اور میں اعلانیہ کہوں گا کہ ہاں جی یہ میں نے حوالہ غلط کیا ہے. لیکن کوئی حوالہ نہیں دینا، کسی فیکٹس اینڈ فیگر کو چیلنج نہیں کرنا، کسی سیئنگ کو چیلنج نہیں کرنا، کسی کتاب کو چیلنج نہیں کرنا، اور بس کہنا جی عالم دین تھے، دین کی خدمت. Give me a break for the God's sake. Stop being blind followers.